صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. جملہ حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار، مدنی تاجدار، کونین کے والی، ہم غریبوں کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم و مکرم سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 شعبان المعظم، یوم وفات حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر علامہ اقبال کے نام سے جن کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کا یوم وصال ہے، یوم وفات ہے. اسی مناسبت سے آپ کی زندگی کے، آپ کی سیرت کے چند گوشے ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. علامہ اقبال کی شاعری، یہ ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. آپ کی شاعری میں ایک عجب مزہ ہے، ایک عجب سرور ہے، ایک عجب چاشنی ہے، اور آپ کی شاعری میں لوگوں کو، آپ کی شاعری سے بھٹکنے والوں کو راستہ ملتا ہے. آپ کی شاعری پڑھنے سے لوگوں کو ایک راستہ ملتا ہے، اور آپ کی شاعری مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے. اور آپ کی شاعری کبھی نوجوانوں کو جگاتی ہے تو کبھی پڑھنے والوں کو آپ کی شاعری جو ہے ہمت دیتی ہے. کبھی تعلیم یافتہ لوگوں کو آپ جو ہے ابھارتے ہیں تو کبھی جو ہے طریقت کے منزلوں پر جو کامزن ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. علامہ اقبال کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. حاضر مکرم، علامہ اقبال کی شاعری پہ اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نشست نہیں، کئی مہینوں کی نشست بھی علامہ اقبال کے لیے کافی نہ ہوگی. علامہ اقبال کیا ہے؟ علامہ اقبال ایک بڑی ہستی کا نام ہے. علامہ اقبال ایک پروفیسر کا نام، ایک ڈاکٹر کا نام، ایک فلسفی کا نام نہیں. علامہ اقبال ایک بہت بڑی تنظیم کا نام ہے. علامہ اقبال مردہ دلوں کو روشنی بخشنے والے کا نام ہے. علامہ اقبال ایک مفسر بھی ہے، ایک محقق بھی ہے، ایک شاعر بھی ہے اور صوفی بھی ہے. حاضر مکرم، علامہ اقبال شاعری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اپنی محبت جو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہی اول، وہی آخر، وہی یاسی، وہی طٰہٰ، وہی قرآن، وہی فرقہ. حاضر مکرم، کبھی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. حاضر مکرم، کسی نے کہا علامہ اقبال کا کیا ہوگا، کسی اللہ والے بزرگ نے کہا علامہ اقبال کی علامہ اقبال کی مغفرت کے لیے ایک شعر ہی ان کے لیے کافی ہے. وہ کون سا شعر ہے؟ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہے، یہ چیز، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. حاضر مکرم، علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا علامہ اقبال بتائیے کہ آپ کی شاعری میں یہ لذت، یہ مزہ، یہ سرور، یہ چاشنی اور یہ دلوں کو چھونا کیسے اس کے اندر یہ اشعار میں ہو گیا، یہ اشعار میں کیسے لذت آ گئی، کیسے مٹھاس آ گئی. علامہ اقبال کہتے ہیں بات میری کوئی نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ میرا کوئی خاص
میرا قلم نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ بولا یہ کیسے؟ بولے علامہ اقبال کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے، میں جب شاعری کرنا، لکھنا، پڑھنا شروع کیا، اس سے پہلے میں نے دونوں جہاں کے مالک و مختار آمنہ کے فرزند فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، اور ہم غریبوں کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا، جس کی برکت سے میرے یہ اشعار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاشنی، یہ لذت عطا فرمائی۔ حاضر مکرم، آپ کی شاعری پر تو ہم آگے گفتگو فرمائیں گے، مگر آپ کے متعلق چند چیزیں آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کی ولادت، آپ کی وفات کے متعلق کچھ باتیں ہم گوشت گزار کر پھر اشعار پر آئیں گے۔ علامہ اقبال کی شاعری پر جب تک بات نہ کرے، آپ کے اشعار کو جب تک نہ پڑھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بات مکمل نہ ہوگی۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سوالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام، آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ کہ والدہ بہت نیک خاتون تھی۔ مشن ہائی اسکول سوالکوٹ میں آپ نے میٹرک اور کالج سوالکوٹ میں آپ نے MS کیا۔ آپ کو سوالکوٹ میں شمس العلماء میر حسن جیسے استاد میسر آئے، جن کے فیضان نظر سے آپ میں عربی، فارسی اور اسلامی ادب سیکھنے کا ذوق و شوق پیدا ہوا۔ اور آپ آگے چل کر جو ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نوجوانوں کی شاعری، یوں تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دنیا بھر کے انسانوں کو مخاطب کر کے شعر کہتے ہیں، لیکن ان کی امید، آرزویں اور ترنم نوجوان مسلمانوں سے وابستہ ہے۔ انہوں نے مسلمان نوجوانوں میں احساس خودی کو بیدار کرنے کا ذمہ اٹھایا۔ کبھی علامہ اقبال کہتے ہیں نوجوانوں کو جگانے کے لیے کہتے ہیں، نوجوانوں کی خاطر آپ شعر کہتے ہیں۔ شعر کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال یوں کہتے ہیں، ابھی نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، جب نوجوان بیدار ہوگا تو وہ کیا ہوگا، اس کو آپ مثال دے کر اپنی شاعری میں کہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کو آگے بیان کروں گا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دلوں کو ولولہ بخشنے والے اور روحوں کو اسلام کی محبت سے تڑپانے والے ہیں۔ آپ کا خطاب جو ہے، آپ کی کتاب ہے خطاب بنام اسلام، ان کی ایک خوبصورت نظم ہے۔ اور علامہ اقبال کا تصور عشق، آپ رحمت اللہ علیہ کا تصور عشق سمجھنے کے لیے ان کی شاعری سے مدد لی جا سکتی ہے۔ بہرحال علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر نسکین کے نام سے ایک خط میں رقم ترزیب ہے، یہ لفظ نہایت ہی وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی کسی شے کو اپنے اندر جذب کر لینا اور جزا بنانے کی آرزو کا نام عشق ہے، جس کا کمال یہ ہے کہ قدر و محبت پہچاننے اور ساتھ ہی ادراک کامل اس کو بڑھاوا دلاتی ہے۔ در حقیقت عشق کا کام یہ ہے کہ وہ عاشق معشوق کو میز کرنے، اپنی انفرادی جگہ، شخصیت اہمیت بخش دیتا ہے۔ جن دنوں علامہ اقبال زیر تعلیم تھے، ان دنوں نے تحریک کا ہمارا چلایا جس نے پوری یورپ کو متاثر کیا۔ بہرحال علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا، علامہ اقبال نے جرمنی فلسفی نشی اور فرانس فلسفی کا گہرا مطالعہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ، ابن عربی رومی کے حالات کا بھی مطالعہ کیا۔ جب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یورپ سے واپس آئے تو انہوں نے ملت اسلامیہ کو خواب غفلت سے جگانے کا ذمہ لیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ عشق تمنا یا آرزو کے آخری درجے کا نام ہے۔ یہ زندگی کے سرچشمے اور ایک تعمیر قوت، یہ مجاز کے راستوں کو عبور کر کے حقیقی شاہد سے جا ملاتا ہے۔ انسانی روح کو ہدایت اور داماد حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن کا تصور عشق انسانی خود ہی عبادت ہے۔ حاضر مکرم، آپ رحمت اللہ علیہ کے اشعار پر ہم تھوڑی گفتگو فرمائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ویسے تو بہت اشعار ہے، میں نے چند اشعار کو یہاں کوڈ کیا ہے۔ کبھی آپ لوگوں کو، نوجوانوں کو جگانے کے لیے اپنے شعر کا استعمال کرتے ہیں، نوجوانوں کو آپ رحمت اللہ علیہ جگاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جب نوجوان جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ علامہ اقبال بڑی 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی تقریر نہیں، 2-4 لفظوں میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آغوش جوانی میں ہم لاکھ گناہ کر بیٹھے اقبال،
آغوش جوانی میں ہم لاکھ گناہ کر بیٹھے اقبال، ہمیں معلوم نہ تھا کہ خدا کو منانے کی اصل عمر ہی جوانی ہے۔ علامہ اقبال اپنے شعر میں یوں کہتے ہیں، دیکھو نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ہم عبادت بڑھاپے پہ جا کے کر لیں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آغوش جوانی میں ہم لاکھ گناہ کر بیٹھے اقبال، ہمیں معلوم نہ تھا کہ خدا کو منانے کی اصل عمر جو ہے جوانی ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اپنے اشعار میں یوں کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مریں گے ہمارے دوست ہمارا ساتھ دیں گے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مریں گے تو ہمارے عزیز و قارب ہمارے واسطے ایثار ثواب کریں گے۔ علامہ اقبال اپنے اشعار میں ان کو بھی بتاتے ہیں، دیکھو آج کل خود غرضی زمانہ ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اپنے اشعار میں کہتے ہیں، اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر، اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر، آج زندہ ہر روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر سے دعا، مٹی کے ڈھیر پر کون دعا کرے گا۔ حاضر ناظرین کرام، دیکھیں علامہ اقبال اپنی شاعری میں لوگوں کو کیسے سمجھا اور کیسے بتا رہے ہیں۔ حاضر مکرم علامہ اقبال کبھی کہتے ہیں کہ یہ خود غرضی جو زمانہ ہے، ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کون رکھے گا یاد اس دور خود غرضی میں، کون رکھے گا یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہے کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ حاضر مکرم علامہ اقبال کبھی اپنے شعر میں لوگوں کو جگاتے ہوئے کہتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے گی تجھ کو دریا، مل جائے گی تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ منزل تلاش کر۔ لوگ آج جو ہے اگر کوئی کام کرنا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی ہے، تو علامہ اقبال اپنے اشعار میں کہتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے گی تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ حاضر مکرم علامہ اقبال یوں جگاتے ہیں کہ اگر کبھی پریشانی آ جائے، مشکلیں آ جائیں، تو علامہ اقبال کہتے ہیں ہر چیز پتھر سے ٹوٹ جاتی، مگر اپنے آپ کو ایسے مضبوط بناؤ کہ بھئی وہ شیشہ مطلب پتھر ٹوٹ جائے تو ایسا شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیری کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیری کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ آج لوگ سجدہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، مگر نہیں ہماری نماز میں مزہ نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو ایسا سجدہ کر جس سے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تجھ سے خوش ہو جائے، ایسا تو سجدہ کر۔ حاضر مکرم علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی شاعری تو اپنی جگہ پر ہے، آپ کی شاعری پہ اگر ہم گفتگو کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وقت ختم ہو جائے گا اور گھنٹوں بیت جائیں گے علامہ اقبال کی شاعری پر، ہم اس کو گفتگو کو سمیٹ نہیں سکتے، اس کو ہم اتنی چھوٹی سی نشست میں، چھوٹے سے پروگرام میں اس کو ہم جو ہے بیان نہیں کر سکتے۔ حاضر مکرم علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ بہت بڑے عاشق تھے، آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھنے والوں نے اپنی کتابوں پر لکھا، آپ کے ایک خادم تھے، آپ کے ایک سرونٹ تھے، آپ کے ایک خادم تھے، انہوں نے اس کو بیان کیا، کتابوں میں لکھنے والوں نے، مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا، بیان کرنے والوں نے بیان کیا، کہاں تک صحیح ہے وہ لکھنے والے جانے، وہ جو لکھا گیا ہے وہ لکھنے والے جانے، جنہوں نے بیان کیا ہے وہ جانے، ہمیں جو ملا ہے ہم وہ آپ تک بیان کر رہے ہیں۔ حاضر مکرم آپ کی حالات زندگی میں آپ کا ایک غلام، آپ کا ایک خادم تھا، وہ کہتا ہے کہ رات کا وقت ہے، میں نے ابھی مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے پڑھا کہ تقریباً سب سے زیادہ صحبت اس خادم کو جو ہے میسر ہوئی۔ وہ خادم کہتا ہے کہ ایک رات ایسا ہوا کہ علامہ اقبال نے مجھ کو آواز دی، میں اٹھ کر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شخص ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں اور علامہ اقبال ان سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ علامہ اقبال کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں علامہ اقبال ایک روب والی شخصیت، ایک ایسی شخصیت جو آپ کے پاس جو بھی آتا وہ ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتا، اور علامہ اقبال ایک روب کے ساتھ، ایک دبدبے کے ساتھ بیٹھتے۔ مگر آج کیا دیکھتا ہوں کہ علامہ اقبال ان کے پیروں کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کے پیر دبا رہے ہیں، نورانی شخص ہے۔ وہ فرماتے ہیں جاؤ جا کر لسی لاؤ۔ میں نے کہا اتنی رات کا وقت ہے، رات کو تقریباً 2-3 بج رہے ہیں۔ علامہ اقبال کے اس خادم نے کہا اتنی رات کو لسی کیسے ملے گی،
कैसे मैं लस्सी लाऊं? उन्होंने कहा जाओ बाहर जाओ, मिल जाएगी। बहरहाल वो बाहर निकले, जैसे ही निकले क्या देखते हैं कि एक नूरानी शख्स है। आज तक मैंने वो लस्सी की दुकान नहीं देखी, मगर आज वो लस्सी की दुकान लगी हुई है। मैंने कहा कि लस्सी दे दो, वो लस्सी दे दिए, पैसे देने लगा तो उस शख्स ने कहा कि मुझको पैसे नहीं चाहिए, भले मेरा और अल्लामा इकबाल का हिसाब है, हम बाद में उसको पूरा कर लेंगे। हाज़िर मुकर्रम, बहरहाल वो लस्सी ले जाकर आपने हजरत अल्लामा इकबाल को दे दिया और आपके साथ जो थे उनको दे दिया। उन लोगों ने उसको जो है पी लिया। उसके बाद वो जाने लगे। जब वो चले गए तो अल्लामा इकबाल के खादिम ने पूछा कि क्या मामला था, ये शख्स कौन थे जो आए थे और जो बाहर था वो कौन था? बहरहाल अल्लामा इकबाल ने कहा नहीं बताऊंगा। उन्होंने, वो खादिम ने बड़ी मन्नतें की, बड़ा गुजारिशें की। अल्लामा इकबाल ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं उसको बयान नहीं करना। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में उसको बयान नहीं किया। अल्लामा इकबाल की वफात के बाद आपने ये वाकये को बयान किया, वो कोई और नहीं। हाज़िर मुकर्रम, अल्लामा इकबाल जिनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि कोई वो और नहीं था, हज़रत सैयदना ख्वाजा खाजगा हिंदल वली अताए रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जो मेरे पास आए थे, जो हमारे मेहमान थे। और जो आपको जो लस्सी बेचे वो कोई और नहीं थे, वो हजरत सैयदना बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह थे। क्योंकि लाहौर में हजरत सैयदना अल्लामा इकबाल थे, तो अल्लामा इकबाल से मुलाकात के लिए हजरत सैयदना ख्वाजा खाजगा हिंदल वली अताए रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे मुलाकात करने के लिए तशरीफ लाए थे। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मकाम है। हाज़िर मुकर्रम, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या बयान करते हैं, एक हिकायत बयान करते हैं। इससे जो है इस वाक़ये के अंदर हमको सीखने के लिए मिलता है, इसलिए वाक़या बयान कर रहा हूं। आप जब दूसरी ममालिक का सफर पे थे तो एक गैर मुस्लिम खातून आपसे मुलाकात करने और आपके पास कुछ मसाइल के हल के लिए, कुछ केस के लिए आपके पास आया करती थी। वो गैर मुस्लिम थी, यहूदी थी, मगर चंद दिन के बाद जब वो आई तो वो बुर्का पहन कर आई। आपने कहा कि ये जो लिबास है, ये जो ड्रेस है, ये तो मुसलमानों का है, मुसलमान पहनते हैं, मुसलमान खवातीन इसको पहनती है, तुम तो मुसलमान नहीं हो, तुमने इसको जेब तन क्यों फरमाया? वो कहती है कि मैं मुसलमान हो गई हूँ। अरे मुसलमान हुई, चंद दिन पहले तो मुसलमान नहीं थी, तुम तो बड़े कट्टर गैर मुस्लिम थे, यहूदी थे। उन्होंने कहा कि नहीं मुसलमान हो गए। बोले ये वाकया तो छोड़ दो, ये चीजें तो सब जगह पर, ये छोड़ दो कि तुम्हारे शोहर ने क्या किया। वो उनका जो शोहर था वो मिलिट्री में था, वो लोग बड़े सख्त होते हैं। ने कहा कि मैं भी मुसलमान हो गई हूँ, मेरा शोहर भी मुसलमान हो गया। बोले कैसे हुआ, ये वाकया तो तुम बयान करो। तो वो खातून कहती है बात दरअसल ये है कि मेरे शोहर मिलिट्री में थे और मैं एक होटल चलाया करती थी। मेरे होटल में एक मुसलमान, एक ज़ईफ आदमी हमारे होटल में काम करता था। चंद दिन काम करते वक्त, काम के दौरान ऐसा हुआ कि उसने मेरे पास आकर कहा कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, मैं जो है गांव जाना चाहता हूँ, छुट्टी चाहता हूँ। तो मैंने कुछ पैसे दिए। वो खातून कहती है कि मैंने उस ज़ईफ को, हमारे पास जो खादिम था, उसको हमने कुछ पैसे दिए, वो जो है चला गया। जाने के बाद मैं अपने शोहर से मशवरा की कि हमारे पास इतने दिन से खादिम था, काम करता था, हम जाकर उससे ताज़ियत करते। रास्ते में गए, सोचते रह गए कि उस बूढ़े से हम क्या ताज़ियत करें, वो मुसलमान है, हम गैर मुस्लिम हैं, उसको हम क्या दिलासा दे, एक लौता एक बेटा था। ऐसे ही सोचते हुए, गुफ्तगू करते हुए उसके घर पे पहुंचे। वो बूढ़ा चटाई बिछाकर जमीन पर बैठा हुआ है। उनके पास वो खातून जाती है, जाकर कहती है कि हम आपसे क्या ताज़ियत करें, आपको क्या दिलासा दे, हमको नहीं पता। तो वो बूढ़े बाबा कहते हैं मुसलमान है। हाज़िर मुकर्रम, आज देखो वो लोगों का, पहले जमाने के लोगों का ईमान कैसा था, उनका अल्लाह तबारक व तआला की जात पर कैसा भरोसा था। वो खातून कहती है कि मैं जब जाकर उनको पूछी, उनको हम दिलासा देना चाहे, उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चीज थी, अल्लाह दिया और अल्लाह ले लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात पर मुझको भरोसा है, अल्लाह खैर का मामला फरमाएगा। मैं परेशान हो गई कि बेटा चला गया, सब्र का ये आलम है, बेटे का वफात हो गया, फिर उसके बाद उसकी बीवी भी है, उसका बच्चा भी है, उसके बाद भी ये बूढ़े का ये आलम है कि वो कहता है परेशानी की बात नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिया था, अल्लाह की अमानत अल्लाह सुब्हानहू व तआला वापस ले लिया। मैं हैरत में थी। वो बूढ़ा, हमने कहा कि आप 1 महीना ठहर जाए, हम आपको पैसे दे देंगे। वो कहा कि उस बूढ़े शख्स ने कहा कि नहीं, मैं 3-4 दिन में वापस आकर अपने काम को संभाल लूंगा। हाज़िर मुकर्रम, फिर वो खातून कहती है कि
چند دن گزرے، اس کے بعد چند دن گزرنے کے بعد پھر وہ بوڑھا آیا، آ کر کہا کہ وہ ہماری جو بہو تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی انتقال کر گئی، ہارٹ اٹیک سے وہ بھی مر گئی، میں واپس گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ وہ واپس گاؤں گیا، پھر ہم چند دن کے پاس پھر اس کے لیے، اس کی تعزیت کے لیے اس کے گھر پہنچے، تو پھر بوڑھے سے ہم نے کہا کہ بھئی آپ آرام کریں۔ اس بوڑھا کہتا ہے کہ نہیں، اگر میرا بیٹا شادی نہ کرتا تو کیا ہوتا، شادی کیا، اس کی زندگی جو تھی اس نے گزاری، اور اس کا وقت آخر وہ خاتون کا آیا تو وہ بھی چلی گئی، بہرحال میں چند دن یہاں پر رکوں گا، پھر اس کے بعد میں اپنے پوتے کو لے کے آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا۔ وہ واپس بوڑھا آ گیا، بوڑھا آنے کے بعد کیا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بوڑھا ہمارے پاس، جو ہم نے اس بوڑھے کو رہنے کے لیے جو جگہ دی تھی اس جگہ میں اس کا پوتا اور وہ رہنے لگا۔ چند دن ایسا ہوا، وہ جو بوڑھے کا بچہ تھا، پوترا تھا، وہ سیڑھیوں سے گر کر وہ بھی انتقال کر گیا۔ ہم نے کہا کہ یہ بوڑھے کی ہمت ٹوٹ گئی، یہ بوڑھا جو ہے اب تو جو ہے بس بوڑھا وہ ہو گیا۔ ہم نے اس کو تعزیت دی تو اس نے کہا کہ دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں، میرے بچے کو، میرے پوترے کو، میری بہو کو جنت میں ہم کو ایک ساتھ ایک جگہ جمع کرے گا، ہم جنت میں ایک جگہ جمع ہوں گے۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوں، ان کا وقت آیا، یہ چلے گئے، جب میرا وقت آئے گا میں بھی جاؤں گا۔ وہ خاتون کے اوپر جو ایک رقت طاری ہوئی، وہ پاگل ہو گئی کہ یہ کیسا صبر ہے، بولی کہ یہ تم کو صبر کہاں سے ملا؟ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ ہم کو صبر کہیں سے نہیں، ہم کو قرآن سے، مسلمانوں کو صبر قرآن سے ملا، رسول پاک کی سیرت سے ملا۔ تو خاتون کہتی ہے کہ میں بھی دائر اسلام میں آنا چاہتی ہوں، مجھ کو بھی کلمہ پڑھو، مسلمان ہو گئی۔ حاضر مکرم، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے اوپر ایک سکتہ طاری ہوا کہ ایک مسلمان بوڑھے کی صبر کی وجہ سے ایک غیر مسلم مرد اور عورت دونوں مسلمان ہو کر دائر اسلام میں آ گئے۔ حاضر مکرم، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی شاعری اور آپ کے واقعات اگر ہم بیان کرتے جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وقت اتنا نہیں ہے کہ آپ کی شاعری اور آپ کے اوپر ہم کلام کرتے جائیں، جتنا ہم کلام کرتے جائیں گے اتنا ہی جو ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے اوپر ہم جتنا بھی بات کرتے جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ وقت ختم ہو جائے گا مگر آپ کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ ایک دو چار اشعار میں پڑھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ خودی میں ڈوب کر خودی سے پار ہو جا، خودی میں ڈوب کر خودی سے پار ہو جا، مٹ جائے گی اپنی ہستی تو شکل یار ہو جا۔ یعنی آپ پیر مریدی کے متعلق فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ خودی میں ڈوب کر خودی سے پار ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو شکل سے یار ہو جا، یعنی اپنی یار کی صورت میں ایسا گم ہو جا کہ تجھ کو تیری اصل صورت جو ہے نظر آ جائے گی۔ پھر کبھی علامہ اقبال کہتے ہیں تیری غلامی، آج کل لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر، جو ہو ذوق یقین۔ تو اگر اللہ کی ذات پر یقین ہو تو کہتے ہیں جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ بہرحال علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ پھر نوجوانوں کو مخاطب کر جو میں وہاں پر چھوڑ دیا، وہاں پر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند کرے اور ان کی فکر کو ہمیں زندہ رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔